نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ احباب کسی نہ کسی حاجت میں پریشان نظر آتے ہیں اور کئی مرتبہ استفسار بھی کرتے ہیں، اس متعلق سوال بھی کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے اور حل نہیں ہو رہا۔ تو اس سارے مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن اوفا عن عبداللہ ابن ابی اوفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ حاجت الی اللہ، جس کسی کو اللہ کی بارگاہ میں حاجت ہو، یعنی کوئی دعا چاہتا ہے کہ یہ میری دعا قبول کی جائے یا یہ میرا کام اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ یقیناً سب حاجات اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ او الی احد من بنی آدم، یا اس کا کوئی کام ہے جو دوسروں سے متعلق ہے، دوسرے لوگوں سے، جیسے سرکاری معاملات میں کوئی کام ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا اس کی زندگی سے متعلق مسئلہ ہے جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے اور حل نہیں ہو رہا، تو اس کے حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا، فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے وہ اچھے طریقے سے وضو کر لے، ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، ثُمَّ لْيَثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھے، پھر ثُمَّ لْيَقُلْ، پھر یوں دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے جو بھی مسئلہ ہے، جس سے کسی سے متعلق ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی دعا اور حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو حضور فرمایا یقیناً اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔